بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید ہو جاتا ہے اور اس کے آس پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے ذکر، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتا ہے۔ حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔ ذکر باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ ذکر پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر وارد ہوا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور 100 برائیاں اسے معاف کر دی جاتی ہے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے، جو سبب ہے دارین کی شقاوت کا، بدبختی کا۔ اس لیے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلا دینے کا اور تمام مصالح کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، بس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھ پایا۔ اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مصالح سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے، اس کی خبرگیری نہ کرے تو لا محالہ وہ ضائع ہوگا، اور اس سے امن جبھی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے، اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے، بسترے پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمت و لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو۔ حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیدار سے بڑھ جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پلصراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنا دیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے،
یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکیوں میں گرا ہو کہ ان سے نکلنے ہی نہ پاتا ہو؟ بس اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منور ہے، اور دوسرا شخص جو ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت محتم بشان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ فرماتے تھے اور اپنے ہر جزو میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی کہ حق تعالی شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے نور ہی نور کر دے، حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھ ہی کو سر تاپا نور بنا دے، کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کے بقدرہ اعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔